بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. اور کیا کہا تھا تصوف کا؟ کہا کہ اگر سارے ہندوستانیوں کی، یہ پنڈت جواہر لال نہرو کا جملہ تھا، وہاں پر انہوں نے ان کا کوٹ نہیں کیا ہے لیکن یہ بات ضرور نقل کر دی ہے کہ سنو یہ کون ہوتے ہیں جو حقیقی معنی میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں. کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ بات کہی تھی، لوگانا تضحیات اہل ہند کلہم، پورے ہندوستان کے سارے بھارتیوں کی ساری قربانیوں اور بلیدانوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھیں اور صادق پور کے بین القوسین اہل حدیث کے قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھیں تو ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ خاتم الانبیاء وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بہت ہی معزز اور محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران اور اس کے امیر ذی وقار، اس جلسے کے صدر محترم حافظ محمد یحییٰ دہلوی جو عنقریب پہنچا چاہتے ہیں اور ان کی اجازت سے اجلاس شروع کیا گیا ہے، ان کے تمام معزز نائب امراء کرام اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے دیگر تمام ذمہ داران و عہدیداران، اس کے انتہائی معزز و محترم اراکین شورا اور عاملہ اور جماعت اور جمعیت کے دل و دماغ، معزز علماء کرام اور جماعت کی آواز اور حقیقت میں جماعت کے آئینہ، اس کے ائمہ کرام، ائمہ مساجد اور خطبہ حضرات، انتہائی معزز اور مکرم ہماری صوبائی جمعیتوں کے 23 صوبائی جمعیتوں کے جو 23 صوبوں میں دعوت حق اور پیام انسانیت اور پیام امن و آشتی عام کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں اور سلف صالح کی تفہیم اور توضیح کی روشنی میں، اس کے عمرا، اس کے نظما اور اس کے انتہائی موقر اور محترم اراکین اور معززین، ہماری ضلعی جمعیتوں سے کشاں آئے ہوئے انتہائی معزز و محترم اس کے ذمہ داران اور متعلقین، میرے معزز بزرگوں اور بھائیوں، خاص طور پر جو علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، جو خطبہ یہاں تشریف فرما ہیں، اور اسی طریقے سے میں جماعت اور قوموں کے دل
اس کے وہ افراد ہوا کرتے ہیں جسے لوگ بہت آسانی سے عوام کہہ دیا کرتے ہیں، حالانکہ وہی اصلی قوام ہوا کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ چمنیں بنتی ہیں، سنورتی ہیں، اور پھلتی اور پھولتی ہیں، اور خوشبوؤں کو بکھیرتی ہیں۔ وہی جمہور، وہی عوام اور وہی افراد جماعت اور قوم مل کر کے ایک موجزن قافلہ بنتا ہے، ایک سمندر بنتا ہے جو سیلاب کرتا ہے ہر خشکی اور تری کو۔ اس سے مراد میرے انتہائی معزز وہ بھائی جو کشاں جماعت کے افراد کی حیثیت سے یہاں تشریف فرما ہیں ہمارے نظروں کے سامنے، میرے بہت ہی معزز و محترم انتظامیہ کے لوگوں، جنہوں نے کئی دنوں سے مسلسل موجودہ حالات کے تناظر میں خاص طور پر امن و آشتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے نیند کو تج دیا ہے، اور اس عظیم پنڈال کو سجانے میں جن لوگوں نے، جن ہمارے بھائیوں نے، جن رضاکاروں نے، جن استقبالیہ کے لوگوں نے، اور خاص طور پر جو بیت القصید ہوا کرتے ہیں کسی کانفرنس اور اجلاس کے، وہ اس کا مجلس استقبالیہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا حقیقی طور پر رہبر، اس کا وہ لیڈر اور قائد ہوتا ہے جسے ہم صدر مجلس استقبالیہ کہتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے سلف کے اور خاص طور پر محدث عصر اور دورہ کے گلے سرسبز محترم جناب عبدالرحمن رحمانی مبارک پوری حفظہ اللہ سے ہے، اور حقیقت میں اپنی جواں سالی اور رعنائی، اور حقیقت میں رعنائی کے ساتھ جو استقبالیہ کے روح رواں کی حیثیت سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد اس سے محترم مولانا اقبال محمدی ہیں، جنہوں نے رات اور دن ایک کر کے اس عظیم الشان اجلاس کو یہاں تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور ان کے تمام ساتھی جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور صحیح معنی میں ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور رات دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ان کے ساتھ ان کے نائب کی حیثیت سے محترم جناب وکیل پرویز صاحب، جو اپنی پیر جوان مرد کی اپنی خاص کردار ادا کر کے وہ ہم سب کے توجہات کے مرکز بن گئے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں یہاں آپ حضرات کا فرداً نام لے کر کے اس مجلس کو طول دینا نہیں چاہتا۔ آپ میں سے ہر ایک فرد یہ اس بات کا مستحق ہے کہ حالات کو خاطر میں لائے بغیر، خواہ وہ ملکی حالات ہوں یا معنوی حالات ہوں یا مادی طور پر جن حالات کا ہم کل سے سامنا کر رہے ہیں، باد و باراں کا، اور کس طریقے سے ہم نے اپنے اس مجلس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور رات بھر میں کئی مرتبہ یہ پنڈال اجڑنے سے اور ویران ہونے سے بچتا رہا ہے اور اس کا شکار ہوتا رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دلی کے علاوہ دلی کے آس پاس کے جو صوبے ہیں، جو ہریانہ ہے، وہاں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے آئیے دعا کیجئے کہ اس بارہ کو رحمت بارہ میں تبدیل فرما دے۔ آج ہریانہ کے اکثر علاقوں سے اور اسی طریقے سے آس پاس کے دیگر صوبوں کے جو قریب سے ہیں، صبح وہ موسلادھار بارش ہوئی ہے، اولے پڑے ہیں، جس سے فصلیں بھی بہت حد تک نقصان ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ ان لوگوں کو، کسانوں کو، اور خاص طور پر ہمارے بھائیوں کو اس کا صحیح بدلہ عطا فرما دے اور ان کے آنے کی سبیل عطا فرما دے۔ وہاں سے جب فون آنے شروع ہوئے، ٹھیک 5 بجے 3 بجے میں یہاں سے نکلا ہوں، اور 5 بجے 5:15 بجے فون آیا کہ اولے کے ساتھ زوردار بارش ہو رہی ہے ان علاقوں میں جو ہمارے آس پاس میں ہیں۔ یقین جانیے کہ آپ ان ساری چیزوں کو خاطر میں لائے بغیر، صرف اس بنیاد پر کہ آپ کتاب و سنت کے علمبردار ہیں، اور اس بنیاد پر کہ آپ صحیح معنی میں انسانیت کا اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ دنیا کے دیگر کرپشنز
دنیا کے دیگر جرائم اور دنیا کی وہ ساری برائیاں جس نے انسانیت کے لیے چیلنج پیدا کر دیا ہے، بلکہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا اژدہا بن کر کے اس کو سالب طور پر نگل جانے کا سامان بہم کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی آواز آپ کی محبوب جمعیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ آواز لگاتی ہے کہ ہم ہی امن و شانتی کے علمبردار اور اس کے پیامبر ہیں، تو اس آواز پر آپ کسی بھی طرح سے بارش و بارہ ہو یا کسی بھی طرح کے طوفان ہو، آپ اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ آپ کے جذبات کو ہم نے گزشتہ سال، عجیب اتفاق ہے کہ ہم نے اس کانفرنس کو 2 ہفتے آگے کی طرف بڑھایا تھا، اور لیلا میدان کا حاصل ہونا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اس زمانے میں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 2 ہفتے مزید تاخیر کی گئی تھی، یعنی فروری سے بڑھ کر کے ہم تقریباً نصف مارچ میں اس لیے آئے تھے کہ بارش کا بالکل امکان ایک حد تک، امکانی حد تک یہ معاملہ نہیں رہے گا، لیکن مرضی مولا از ہما اولا، جب رب کریم کا باد و بارہ لانے کا فیض ہو، تو میں نے جوانوں کو رات دیکھا کہ وہ الجھنے کے بجائے، بھاگنے کے بجائے، جب میں آیا اور اس اسٹیج کو جو واٹر پروف تھا یہاں لانے کی بات کہی تو کہا کہ نہیں، وہیں اس سرداب میں ہم کاٹ لیں گے۔ آپ کی یہ جذبات ہیں جو ابھی مولانا خورشید صاحب مبالغہ آرائی کر رہے تھے، یہاں کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ کوئی ولولہ ہے، نہ کوئی جوانی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہاں سے ہے جو ہمارے ان رگوں میں خون کو دوڑاتا نہیں ہے، رواں تواں اور جمع رکھتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہی کام علماء کرام کی طرف سے ہے، اور جس طریقے سے ہم کتاب و سنت کے علمبردار ہیں اور ہم نے یہ آواز لگائی ہے کہ دیکھو اب دنیا کی ساری برائیوں کا سب سے بڑا پیشوا کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ ہے دہشت گردی، وہ ہے آتنکواد، وہ ہے ٹیررزم۔ تو اب ایسی صورت میں اس سے بھی بڑھ کر کے ہلاکو اور چنگیز خان کی بہت ہی بری تاریخ کو دوبارہ دہرانے سے آگے بڑھ کر کے ٹھیک اسی سرزمین پر جب ہمارے اسلاف نے کہا تھا اور جب آپ نے دیکھا تھا کہ ہلاکو اور چنگیز خان کی بربریت نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، آج اس وقت کے ابن القمی نے اور اس وقت کے میر جعفر اور صادق نے جس طریقے سے بھارت جیسے مہان ملک کو، سلطان ٹیپو کو نہیں، سارے مجاہدین کو جس طریقے سے ان سورماؤں کو زباں پہ بار خود آیا، یہ کس کا نام آیا، یہ سلسلۃ الذہب کو جو امت کے سب سے بڑے، انسانیت کے سب سے بڑے بے خواہ تھے، اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جماعتوں کی زندگی میں کھوکھلا کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، تحریکوں کی زندگی میں کھوکھلا پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سورما اور سالاروں کو زیر زمین دفن کر دینے کے بہت سے سورما پیدا ہوتے ہیں، اور یہی چیز ابن القمی وغیرہ نے کی تھی، جو تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد سے اینٹ سے اینٹ بجاتی تھی۔ آج داعش کی شکل میں داعش بھی برداشت ہوتا، ہم نے چنگیز کو بھی دیکھا ہے، اور ایک دن کہنا پڑا ہے اقبال کو کہ پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا تھا، لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے یہ آگ دوبارہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن کل تھا کہ یہ سری تھا، یہ بھید کے طور پر تھا، یہ سازشوں کے آنے بانے کے طور پر تھا، حشاشین کے طریقے سے تھا، منافقین کے طریقے سے تھا، لیکن آج ببانگ دوحل اس اسلام کے نام کے ساتھ، اور سب سے بڑی چیز جو ہر دور میں سرخیل انسانیت رہے ہیں، امن و آشتی رہے ہیں، اور اس سے مراد میری اہل حدیث اور سلفیت کی تاریخ ہے۔ پہلا ٹکراؤ اور امت میں جو فرقہ بندی ہوئی تھی، اور پہلا فرقہ جو اٹھا تھا، اور وہ خوارج کا فرقہ تھا، وہ باغیوں کا فرقہ تھا، حکومتوں کے خلاف انہوں نے تلوار اور ہتھیار اٹھا لیے تھے، اور سلفی قافلہ اٹھا تھا اس وقت اور اس کا مقابلہ کیا تھا، لیکن ماضی کے وہ حربے آج بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یقین جانیے، آپ سمجھ لیجئے، سب سے خطرناک ہتھیار اس امت کے لیے کوئی چیز ثابت ہوئی ہے تو تعویل باطل ہے، جس کو حضرت علی کرار جو ان باغیوں سے، ان خوارج سے، ان دہشت گردوں سے نبرد آزمائی کی تھی، انہوں نے صاف صاف کہا تھا، امت کو متنبہ کیا تھا اس سلفی امام نے کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ دیکھو یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، پیارے رسول نے کہا تھا جب یہ قرآن پڑھیں گے تو دلوں کو لبھا لیں گے، مجلسوں کو ہلا دیں گے،
لیکن تم ایسا کرو گے تم سمجھو کہ ان کے حلق سے نیچے یہ قرآن اترنے والا نہیں ہے، یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ آج بھی وہی حال ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسی امن کے علمبرداروں کو، آشتی کے علمبرداروں کو سب سے زیادہ متہم کرتے ہوئے داعش جیسی چیز پیدا کی جا رہی ہے، اور ان کے ڈانڈے اسی سلفیت سے، اسی دور سے جوڑے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ آپ کی مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جو آپ کو آواز دی کہ دیکھو داعش کا فتنہ ہو، ہم نے اس کو ماضی میں بھی جھیلیں، 14 صدیوں میں ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور 14 صدیوں سے پہلے اسلام کی تاریخ میں تمام امامان دین ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کی تاریخ میں تمام انبیاء کرام نے اسی دہشت گردی کو، میں نے کتاب ترتیب دی ہے، تقریباً 400 صفحات پہ ہے، بدقسمتی آج کا اجرا ہونا تھا، وہ دوسرے کتابوں کے 10 کتابوں کے یہ میں وہ شاید آخری وقت تک آ جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں پہلا دہشت گردی کی کا واقعہ جو اس دھرتی پر پیش آیا تھا، حابل اور قابل کی حیثیت سے، اس وقت سے لے کر کے آج داعش کے فتنے تک یا دیگر فتنے مختلف ناموں سے جو اٹھائے جا رہے ہیں، وہ سب اسی قبیل سے ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ یہاں پر امن کے لیے، آشتی کے لیے اور ہر طریقے کی بھائی چارگی کے لیے، انسانیت کے لیے آج جب کچھ تتو اور کچھ ایسی تنظیمیں اور جماعتیں سر اٹھا رہی ہیں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے اپنے ڈانڈے ملا رہی ہیں، لیکن وہ دشمنوں کا ویسے ہی شکار ہو گئی ہیں، سازشوں کے نرغے میں ہیں، ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی لانا ہے۔ پرسوں میڈیا والوں نے کانسٹیٹیوشن کلم میں پریس کانفرنس میں کہا تھا فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ ایسے دعوے کرتے ہیں، سلفیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، دیوبندیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اخوانیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جو فتنہ ہم نے برپا کر دیا ہے، اس فتنے کی آگ میں آپ بھی ایندھن بن کر کے آ جائیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ہندو مسلم، سکھ عیسائی، شیعہ سنی، بھائی بھائی، یہ تفریق کر کے جس طرح بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس طریقے سے سیریا کو برباد کر دیا، جس طریقے سے شام کو برباد کر دیا، یمن کو برباد کر دیا، افغانستان جہاں کے بواسل کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈال سکتے تھے، آج باہم دست و غریبہ ہو کر کے انہوں نے کسی اور کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا ہے۔ یہ دنیا کی کے سارے نقشے ہمارے سامنے ہیں۔ ہندوستان میں ہم نے انگریزوں کو للکار کر کے اور تحریک شہیدین نے اس کی آبیاری کی تھی۔ کون نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتا تو میں آخری الفاظ کہنا چاہتا ہوں، اور کسی اہل حدیث کی بات نوٹ نہیں کر رہا ہوں، اور کسی سلفی کے بہت اہم ترین دستاویز سے یہ چیز نہیں ہے، تصوف کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تصوف پر ایک بہت ہی معروف کتاب ہے جو عرب دنیا میں چھپی تھی کبھی، اور اس وقت کا پتہ نہیں، میں نے اسی وقت دیکھا تھا۔ لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادقور فی کفۃ میزان اخری لرجحت کفۃ اہل صادقور۔ تحریک شہیدین کا ایک بہت ہی اہم انسان تھا، ندوی تھا، ابو الحسن ندوی کہتے تھے۔ انہوں نے تصوف کے گر بتائے، تصوف کی تاریخ بتائی ہے، تصوف کے رجال کا ذکر کیا ہے، اور وہیں پر ذکر کیا ہے ایک لفظ کہ اصلی تصوف تو وہ ہے جو انسانیت کو نجات دلاتے ہیں۔ اور کیا کہا تھا تصوف کا؟ کہا کہ اگر سارے ہندوستانیوں کی، یہ پنڈت جواہر لال نہرو کا جملہ تھا، وہاں پر انہوں نے ان کا کوٹ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات ضرور نقل کر دی ہے کہ سنو یہ کون ہوتے ہیں جو حقیقی معنی میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ بات کہی تھی، لوضعنا تضحیات اہل الہند کلہم، پورے ہندوستان کے سارے بھارتیوں کی ساری قربانیوں اور بلیدانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور صادق پور کے بین القوسین اہل حدیث کے قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وہ کیسا انگریز تھا، کیسا اس کا دبدبہ تھا، جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور دنیا کو اس نے زیر نگی کر لیا تھا۔ اس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے تھے اور بڑے یقین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ دلی تو ایک ایسی تاریخ ہے، میں نے مسز گاندھی کو لکھا تھا جب اس وقت تھی ستے میں تھی، میں نے لکھا تھا کہ آپ نے کیا اس کو پہلی آزادی کی جنگ بنا دی، اور کہاں سے ان سرماؤں کو آپ نے گم کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا تھا اور کہا کہ میں نے منشی کو اور متعلقہ منسٹری کو لکھا ہے، میں نے شورا کے اپنے اس اجلاس، اپنے شورا کے اس رپورٹ میں اس خط کو داخل کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا جس کو آپ پہلا کر رہی ہیں وہ اس سے 30 مرتبہ، یہ 30ویں تھی، ہم نے جنگیں لڑ لی تھی اس دیش کے خاطر، آپ کہاں ہیں اور کون سی تاریخ بنائی جا رہی ہے؟ اور وہ جو سورما تھے اور جنہوں نے
انڈمان کے نمائندے ہیں ہماری جمعیت کے موجود ہیں سامنے، حمزہ صاحب اور پوری حمید صاحب اور یہ پورا ٹولہ. اس وقت جا کر کے دیکھیے جب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے آبا و اجداد نے وہاں گاڑے تھے اور انہوں نے قربانیاں دی تھی. یہ آپ کی تاریخ ہے. ہم کسی تصوف کے نام پر بلکہ کسی دھرم کے نام پر ہم انسانیت کے رکھوالے ہیں. ہم کسی کے دشمن نہیں ہو سکتے. ہم تو وہ آئے تھے اس اللہ جل شانہ کو جانتے ہیں جو اس کی شان، اس کی ساروں شانوں پر امن کا، رحمت کا، وسعت رحمتی غضبی، میری رحمتیں جو ہے میرے غضب کے اوپر چھا گئی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اس کو مانتے ہیں جو ہر کام میں ہم کو سکھاتا ہے کہ الرحمن الرحیم. ہر کام میں، ہر چھوٹے میں، ہر بڑے میں، ہر میدان میں رحمان اور رحیم کو انتہائی رحم کرنے والا مہربان کو مت بھولنا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وہ ہے جو کہتا ہے رب العالمین ایک تنکے کو بھی کسی بھی طریقے سے دنگا اور فساد کا شکار نہیں کر سکتے، خراب اور دمار میں نہیں بدل سکتے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں یہ عرض کروں کہ وہ سکھاتا ہے خلقکم من نفس واحدہ. تم ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہو. ذرا تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ذرا ایسے دیکھو تو سب نظر آئیں گے. جب اوپر سے دیکھو گے آدم سے ہو کر کے کہ یہ سب وہی خون اس کے دوڑتے ہوئے ہوں گے. اور چمزوے بدر داورد روزگار دیگر از وہار انمانت قرار. خلقکم من نفس واحدہ کی اصلی تفسیر سمجھ میں آ جائے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بات بہت لمبی ہو گئی. یہاں جماعت کے، قوم کے، انسانیت کے، ملک اور بیرون ملک کے ماہ و انجم بیٹھے ہوئے ہیں. آفتاب و ماہتاب نصف النہار پر ہے اور مجھ جیسا بے بغات انسان آپ کے سامنے طول بیانی اور سما خراشی کرتا چلا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس قصے کو یہیں روک کر کے اور ان کو سامنے لایا جائے جو صحیح معنی میں جن کو سننے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. کہنے کی بہت سی باتیں تھیں. یہ 22-23 صفحے مجھے ابھی اس وقت بھی یاد نہیں ہے کتنے. یہ میں رات کسی طریقے سے یہ تیار ہوا تھا کلیدی خطبہ. پتہ نہیں کیا سوجین حضرات کو جب اتنے سارے خطبہ ہیں، اتنے سارے خطیب ہیں، ملک نے اپنے جھیالوں اور دل کو لا کر کے یہاں ڈال دیا ہے تو کلیدی خطبے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے اس کا پہلا صفحہ بھی نہیں کھولا. اور میں مجلس مولانا خورشید سلفی ناظم اسٹیج کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی دل کی گہرائیوں سے اول بھی آخر بھی اپنی طرف سے اور پوری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سارے ذمہ داران اور مسجد استقبال کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. آپ نے جہاں جہاں قدم رکھے ہیں، فرشتوں نے قدم رکھے، لیکن آپ صحیح معنی میں جھانک کر کے دیکھیں، دل کو ٹٹولیں ذرا اور جذبات کا اگر تھوڑا سا بھی اندازہ کر سکیں تو سمجھیے فرشتوں کے پر اگر آپ کے قدموں کے نیچے اس میدان میں آنے کے لیے بچھ رہے ہوں گے تو ہمارا دل بھی اور ہماری یہ آنکھیں بھی آپ کے فرش راہ بننے کے لیے تڑپ رہی تھی اور آپ اب بھی تڑپ رہی ہیں. آپ کو ذرہ برابر اس موسم کی اتار چڑھاؤ نے اگر کہیں تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی کسک میں نے محسوس کی ہے. ہو سکتا ہے رات جس وقت میں اپنا پہلو تھوڑی دیر کے لیے اس بستر سے رکھنے کی کوشش کی تھی، مجھے یہاں کے وہ بہت ہی ہولناک منظر دیکھنے میں آئے تھے جب بارش افراتفری شروع ہو رہی تھی. یہی حال جمعیت میں جب در و بام بھرے ہوئے تھے. آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ نے تکلیفوں کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیا ہے، لیکن اس میں ٹیسٹ جو ہے جو یہ 85-90 سال کے یہ بزرگ ہیں، آپ نہیں تصور کر سکتے کہ رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجارے میں شب زندہ دار جو کہا جاتا ہے، جسے حافظ محمد یحییٰ کہتے ہیں، جس نے تاریخ رقم کی ہے. اور یقین جانیے کہ رام لیلا میدان کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. آپ نے دیکھا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. ہماری جماعت کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہم یہاں کیسے پہنچے تھے اور کس طریقے سے آئے تھے، کیسے آپ کو آواز دی تھی اور کس طریقے سے یہاں جمعہ پہلی مرتبہ قائم ہوا تھا. اور بلکہ تیسرا جمعہ پرسوں مولانا خورشید صاحب جھنڈا نگر سے آئے ہوئے نے پڑھائی تھی. آپ کو بتاؤں میں کیا نہیں عرض کروں. مولانا شمیم ندوی جو نیپال کی بڑی شخصیت ہے، بلکہ جزء الذی لا یتجزا ہے، وہ وہاں کے سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صحیح معنی میں کہ آپ کا یہاں آنا ہر طریقے سے ہمارے دل و دماغ میں معطر کے طریقے سے رچ بس گیا ہے. اور آپ کو جو کچھ پریشانیاں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ہم
یقین کرتے ہیں کہ صدری بہا افضا عمل بیداؤ، کہ آپ کا یہ سینہ نہیں ہے، افریقہ کے صحراؤں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور سب کو جھیل لیتا ہے، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا نہ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اسی ولولے سے، اسی لگن سے مجھے امید ہے کہ آگے بڑھیں گے۔ آپ کے اس قافلہ سالاروں میں ہم اگر گنانا شروع کریں تو بہت بڑی تعداد ہے۔ کیرلا سے لے کر کے، جیسے کیرلا کی خبر آئی کہ کیرلا والوں نے کہا کہ ہم انتہا سے آ گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس انتہا سے پہلے جزیرے انڈمان سے، نکوبار سے یہاں قافلے پہلے سے پہنچ گئے ہیں، اور یہاں کنیا کماری سے لے کر کے کشمیر تک، کشمیر کی ایسی وادیوں سے بھی آئے ہیں جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان پہاڑیوں کو کیسے انسان سر کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہماری جماعت کے جامعہ سلفیہ بنارس مولانا عبداللہ سعود صاحب ہماری جماعت کا جو مرکزی ادارہ ہے، جس کی ایک شان ہے اور جس نے رجال پیدا کیے ہیں، اور ما من قارۃ من قارات العالم الا وفیہ رجالھا۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ہمارے سلفی قافلے کے تحت جو ذکر فرما رہے تھے، وفا صدیقی، صحیح معنی میں ہمارے اسٹیج کے ناظرین نے کہا کہ وفاداریاں بانٹ رہے تھے، اور ہمارے جامعات کے فارغین کا نام لے کر مجھے ٹائٹل کے ساتھ یاد کر رہے تھے۔ یقین جانیے کہ بات بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں اور خطبہ استقبالیہ کو ہی چھوڑتا ہوں۔ اسی وقت کا یہ حق تھا کہ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز کا پیغام بھی ہے، اور اس کے علاوہ وزرائے اعلیٰ میں مختلف، دہلی کے وزیر اعلیٰ، گجرات کے وزیر اعلیٰ، کیرلا کے وزیر اعلیٰ، میزورم کے وزیر اعلیٰ، اتراکھنڈ کے وزرائے اعلیٰ، اور کئی بڑی پارٹیوں کے اس خطے کے جو ایم پی ہیں ان کا بھی، اور سارے لوگوں کے پیغامات، کم سے کم 20-25 اہم لوگوں کے پیغامات ہیں، صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کا، مکھیہ منتریوں کا اور وزراء کا۔ اس کا اس وقت نہیں ہے، میں نے ایسے ہی بہت وقت لے لیا ہے، اور میں اسی کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ آئیں اللہ نہ کرے دوبارہ، اور جو کچھ بھی، لیکن ہم اپنے پائے ثبات میں کسی طرح کی لرزش رہی، جنبش بھی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔